يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج الحمدللہ سورہ یوسف کا ہم آخری سبق پڑھ رہے ہیں۔ احسن القصص ایک اخلاقی مدرسہ ہے یہ، جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سورت ہمارے لیے زندگی کے بہت سے سبق لے کے آئی ہے، بہت کچھ سکھایا اس سورت نے ہم نے بہت کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت سے سیکھا۔ اور آج 13 اکتوبر کو یہ سورت تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی میں بڑے بڑے امتحان آئے اور کس طرح انہوں نے ان پہ صبر کیا، تو یہ سورت ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق لے کے آئی۔ اور خاص طور پہ میرے لیے، جیسے کچھ دنوں سے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کچھ میرے ہیلتھ ایشو چل رہے ہیں، میری رپورٹ آنے والی ہے، بایوپسی گئی ہوئی ہے، تو وہ بھی الحمدللہ رزلٹ آؤٹ ہو گیا، اور کچھ امتحانوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ڈالا ہے۔ سورت کی تکمیل کے ساتھ یہ میرے لیے بھی آغاز امتحان ہے۔ آپ سے بھی اپیل ہے، درخواست ہے کہ یہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سفر میں سرخرو کرے، اس امتحان میں سرخرو کرے، کامیاب کرے، فل مارکس کے ساتھ مجھے اس میں پاس کر دے، کیونکہ زندگی میں ٹیسٹ تو آتے ہیں اور آنے چاہیے بھی۔ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بحر کی موجوں میں اضطراب لانے کے لیے طوفانوں کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ جو ہے نا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، ورنہ زندگی بڑی سموتھ چلتی ہے اور انسان غفلتوں میں پڑا رہتا ہے۔ بے شک ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے تو ہم بڑے تیر مار رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً غفلت کے پردے ہی ہوتے ہیں ہمارے دلوں پہ پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے انسانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے۔ قرآن میں یہی کچھ تو پڑھتے ہیں۔ تو اگر کبھی امتحان کا وقت آئے تو ہمیں بس پھر یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا۔ میں نے بھی کل یہ اپنی رپورٹ دیکھ کے یہی دعا پڑھی تھی، اور آپ بھی اس کو اپنا زندگی میں ہم کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے تو یہی پڑھا کریں۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ، اس مصیبت میں، اس تکلیف میں مجھے اس پہ اجر دینا اور اس کا بہتر نعمت بدل عطا فرمانا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ اب میری یہ خبر سننے کے بعد کیا کہیں گی؟ آپ کو بھی ایک دعا مانگنی ہے، آپ سب کو بھی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے، کسی کو بیماری میں دیکھ کے، پریشانی میں دیکھ کے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے ہمیشہ، الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاکی وفضلنی بہ کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے بہت سے لوگوں پہ فضیلت دی۔ کسی بھی بیمار کو دیکھیں، تکلیف والے کو دیکھیں تو یہ دعا اللہ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ نجات دلاتا ہے اس بیماری سے۔ اور خیر میں تو الحمدللہ فی الحال کوئی بیمار نہیں ہوں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے مجھے۔ اب تو جب
علاج شروع ہوگا نا، یہ ایک بس بیماری ہی ایسی ہے کہ بظاہر یہ خاموش اندر کہیں پڑی رہتی ہے، اور جب ہم اس کا علاج شروع کرتے ہیں تو پھر انسان بیمار ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی میری کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا یہ سلسلہ جاری رکھیں، کیونکہ فی الحال سرجری کا تو کوئی پلان نہیں ہے فی الحال، تو اس کی وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی کیمو تھراپی کے ذریعے، لیکن سرجری بھی ہوگی، ابھی بڑا اس میں کچھ ہے ٹائم انشاءاللہ، جیسے جیسے طبیعت میری بہتر ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ ہم کلاس کوئی آگے پیچھے کبھی کر لیا کریں گے، کبھی کوئی ریکارڈنگ آگے پیچھے ہو جایا کرے گی، لیکن انشاءاللہ ہماری یہ کلاس امید ہے چلتی رہے گی۔ تو بس آپ سے یہی دعا ہے کہ آپ درخواست ہے کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ کوئی بے صبری ناشکری کا کلمہ اللہ میرے منہ سے نہ نکلوائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس کا بہتر نعمت بدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے میری نجات کا ذریعہ بنا دے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ تو بیماریاں آتی ہیں انسانوں کو پاک کرنے کے لیے، وہ بندہ بشر ہیں، ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، تو اللہ نے رکھے ہوئے ہیں طریقے ہمیں پاک کرنے کے۔ ایک وہ حدیث میں اکثر سنایا کرتی ہوں، اور جو بھی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جب سر پہ پڑتی ہے تو، اور پڑتی ہے، جو بھی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو باتیں تو خیر ہم اپنی نہیں کر رہے ہوتے، ہم باتیں اللہ اور اس کے رسول کی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بیٹھ کے وہ باتیں سنا دینا تو ایک الگ بات ہے، اور جب وہ سر پہ پڑتی ہیں نا، پھر انسان کو صحیح وہ نکھرتا ہے، پھر صحیح انسان اندر سے نکلتا ہے۔ تو وہ بات کیا ہے کہ انسان کا اللہ جنت میں ایک مقام بنا دیتا ہے، تقدیر لکھی ہوتی ہے نا اللہ نے، تو ہر انسان کا اللہ نے شروع سے ہی طے کیا ہوا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ انسان دنیا میں جائے گا، یہ کرے گا، اور پھر اس کا انجام ایسا ہوگا، اور پھر یہ بھی اللہ نے لکھا ہوگا کہ جنت میں اس کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، یہ اپنے عمل سے وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، پھر اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کریں گے، پھر وہ اس پہ صبر کرے گا، شکر کرے گا، پھر آپ کو پتہ ہے صبر کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ میٹ اپ کرا دے گا اس مقام و مرتبے کی، یہ مفہوم ہے کسی حدیث کا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے۔ ہم سورہ یوسف کے آج آخری 12-13 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، آج 13 ہی تاریخ ہے اور 13 آیات ہم نے پڑھنی ہے۔ سورہ یوسف کے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی اس میں عجائبات تھے، جیسے کچھ باتیں تھیں کہ اس میں 12 بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ ٹوٹل بھائی، اور 12 ہی اس میں رکوع ہیں، اور 12ویں پارے ہی میں یہ صورت پائی جاتی ہے، اور آیات اس میں 111 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک من انباء الغیب۔ اب قصہ تو ختم ہو گیا، کہانی مکمل ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو ابھی قصہ سنایا، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ ذالک یہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہم وحی کر رہے ہیں اسے، الیک آپ کی طرف، وما کنت اور نہ تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ جب اجمعو وہ جمع ہو گئے تھے، وہ اتفاق کر لیا تھا انہوں نے، امرہم ایک معاملے پر، وہم یمکرون اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر لیا تھا اور ایک سازش کی تھی، خواہ آپ کتنا ہی چاہیں، وما اکثر الناس اور نہیں ہے اکثر لوگ، ولو ہرستا اگرچہ آپ کتنے بھی حریص ہوں، آپ کتنا بھی چاہیں، بمؤمنین ایمان لانے والے،
حرس یحرس کیا ہوتا ہے؟ حریص ہونا، چاہنا، ہرس کرنا۔ آپ کتنی بھی ہرس کریں، آپ کتنا بھی چاہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ مان کر نہیں دینے والے، آپ کتنا ہی چاہیں۔ یعنی ان لوگوں کی ہٹ دھرمی جو ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ آپ کی نبوت کے امتحان کے لیے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اور بڑے مشورے کر کے ایک مطالبہ کیا تھا، پھر آپ نے بھری محفل میں اس کو پورا کر دیا۔ اب شاید آپ کے دل میں یہ ہو کہ اس کے بعد تو انہیں مان جانا چاہیے، اب انہیں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قرآن جو ہے یہ میں نے خود نہیں گھڑ کے ان کے سامنے پیش کیا، بلکہ واقعی مجھ پہ وحی آتی ہے، لیکن آپ یقین جانیں یہ اب بھی نہیں مانیں گے۔ ولو ہرستا وما اکثر الناس ولو ہرستا بمؤمنین، آپ جتنا مرضی چاہیں یہ نہیں مانیں گے۔ اپنے انکار پہ جمے رہنے کے لیے یہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے، کیونکہ ان کے نہ ماننے کی اصل وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ آپ کی صداقت کا اطمینان چاہتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ آپ کی بات ماننا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کو تلاش دراصل ماننے کے لیے کسی دلیل کی نہیں ہے، بلکہ ان کو نہ ماننے کے لیے کسی بہانے کی تلاش ہے۔ اب یہ جو کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلط فہمی کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتا ہے، کہ آپ کو شاید یہ غلط فہمی تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں گے اس واقعے کو سن کے، اگرچہ بظاہر خطاب آپ ہی سے ہے، لیکن اس کا اصل مقصد مخاطب لوگوں کو، جو وہاں پہ گروہ تھا جس کے مجمع میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، آپ نے یہ آیات ان کو سنائی، ایک نہایت ہی لطیف اور بلیغ طریقے سے لوگوں کو ان کی ہٹ دھرمی پہ انتباہ کرنا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی محفل میں آپ کو امتحان کے لیے بلایا تھا، اور اچانک یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں کہ بنی اسرائیل نے مصر جانے کا ایک قصہ کا فیصلہ کیوں کیا تھا، بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے پہنچ گئے۔ اس کے جواب میں ان کو وہیں اور اسی وقت پورا قصہ سنا دیا گیا، اور آخر میں پھر یہ مختصر سا جو فقرہ کہا ہے، یہ ان کو آئینہ دکھایا ہے دراصل، کہ ہٹ دھرموں دیکھ لو اپنی صورت اس آئینے میں کہ تم کس منہ سے امتحان لینے بیٹھے تھے۔ اگر کوئی معقول انسان ہو وہ امتحان لے تو وہ امتحان اس لیے لیتا ہے کہ اگر حق ثابت ہو گیا تو وہ مان لے گا، مگر تم لوگ تو وہ ہو جو اپنا منہ مانگا ثبوت بھی تمہیں مل گیا پھر بھی تم نہیں ماننا چاہتے۔ وما تسألہم علیہ من اجر، اور نہیں آپ مانگتے ان سے علیہ اس پر من اجر، کوئی اجر، کوئی معاوضہ تو نہیں آپ ان سے اس تبلیغ پر مانگتے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے، دنیا والوں کے لیے ایک عام نصیحت ہے۔ ذکر ان کا مطلب ہوتا ہے نصیحت۔ اب ایک تو اوپر تنبیہ کی اوپر والی آیت میں، اب دوسری لطیف تنبیہ یہ بھی ہے جس میں ملامت کم ہے، اور اس ارشاد کا خطاب بھی بظاہر لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل مخاطب کفار کا وہ مجمع ہی ہے، اور اس کو یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندو غور کرو، تمہاری یہ ہٹ دھرمی کس قدر فضول ہے۔ اگر پیغمبر نے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے یہ تبلیغ کا کام شروع کیا ہوتا، یا اس نے اپنی ذات کے لیے کچھ چاہا ہوتا، تو بے شک تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس مطلبی آدمی کی بات ہم کیوں مانیں، پر تم تو دیکھ رہے ہو کہ یہ بے غرض ہے، تمہاری اور دنیا بھر کی بھلائی کے لیے یہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، اس میں کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے، پھر تم اس کا مقابلہ اتنی ہٹ دھرمی سے کیوں کرتے ہو۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین وکأی من آیت فی السماوات والارض۔ اچھا، اب پچھلے اوپر کے جو رکوع گزرے ہیں 11 تقریباً،
12 رکوع ہے نا اس صورت میں، 11 رکوع جو گزرے، حضرت یوسف کا قصہ ان میں ختم ہو گیا۔ اگر تو وحی کا مقصد، وحی الہی کا مقصد، قرآن کا مقصد صرف قصہ گوئی ہوتا نا، تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، بس قصہ ختم ہوا، بات بھی ختم۔ لیکن یہاں تو بلا وجہ کہانیاں نہیں سنائی جاتی، یہاں قصہ بھی بتایا گیا تو کسی مقصد کے لیے، اور اس مقصد کی تبلیغ کے لیے پھر جو بھی موقع بہتر ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ اب چونکہ لوگوں نے خود ہی بلایا تھا اور قصہ سننے کے لیے ان کے کان بھی متوجہ تھے، اس لیے ان کے مطلب کی بات جب ختم ہوئی تو فوراً ہی اللہ نے چند آیات جو لوگوں کو بتانا چاہیے تھی اس وقت، وہ بھی چند آیات نازل فرما دیں، اور بہت ہی اختصار کے ساتھ ان چند جملوں میں نصیحت اور دعوت کا سارا مضمون سمیٹ دیا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، کہ وہ گزرتے ہیں ان پر، مرہ مرن ہوتا ہے گزرنا، کسی بھی جگہ سے گزرنا۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانی ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کی، ہر طرف اس کی قدرت کے بے شمار نظارے نظر آتے ہیں۔ فی السماوات والارض، دیکھتے ہیں، سرسری سی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب اس سے کیا مقصد ہے کہنے سے، کہ لوگوں کو ان کی غفلت سے جگانا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز بجائے خود اگر دیکھا جائے تو ایک صرف چیز نہیں ہے، وہ ایک نشانی ہے جو حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو صرف چیز ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ہم بھی انہی میں سے ہیں، وہ انسانوں جیسا دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ وہ جانوروں جیسا دیکھنا ہے۔ درخت تو درخت ہے نا، پہاڑ کو پہاڑ، درخت کو درخت، پانی کو پانی، تو جانور بھی دیکھتا ہے نا۔ جانور دیکھے گا آگے پہاڑ آ گیا تو وہ اس کے ساتھ ٹکرائے گا نہیں، اسے پتا ہے یہ پہاڑ ہے، وہ سائڈ سے ہوئے گزرے گا۔ درخت کے پتے اگر اس کے کھانے والے ہیں تو کھائے گا، نہیں کھانے والے تو نہیں کھائے گا۔ پانی ہے تو اسے پتا ہے یہ پینا ہے، اور اگر پانی سامنے ہے تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اندھا دھند پانی کے اندر گر جائے گا، اسے پتا ہے یہ پانی ہے۔ اور ایسی نظر اگر انسان کی بھی ہو تو پھر کیا فرق ہوا انسان اور جانور میں؟ اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہر جانور ان چیزوں کا استعمال بھی جانتا ہے اور اسے پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، مگر جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے حواس خمسہ کے ساتھ ان صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا، سوچنے والا دماغ دیا، وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور بس یہ پتہ کر لے کہ ان کا مصرف کیا ہے، ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان حقیقت کی جستجو کرے، ان نشانیوں کے ذریعے اس کا سراغ لگائے کہ حقیقت ہے کیا، یہ چیزیں کس نے بنائی ہیں، یہ مجھے کیا درس دے رہی ہیں۔ اس معاملے میں اکثر انسان غفلت برت رہے ہیں، اور یہی غفلت ان کو گمراہی میں ڈال رہی ہے۔ اس لیے قرآن جگہ جگہ میں غور و فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے، تدبر کرنے کی تلقین کرتا ہے، تفکر کا درس دیتا ہے، اور یہ غفلت کا قفل اگر دلوں پہ نہ چڑھایا گیا ہوتا تو انبیاء کی بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتا، اس قدر مشکل نہ ہوتا۔ اب دیکھیں اس آیت کو کہ ہم کیا کریں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یہ صرف اہل مکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہماری بھی بات ہے۔ ہم کیا کچھ نہیں دیکھتے، ہمارے اندر کتنی نشانیاں ہیں، باہر کو تو چھوڑ دیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں۔ کسی ایک آرگن پہ جب ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں نا، اب دیکھیں اب تو خیر میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ جس چیز کی بیماری ہوتی ہے نا ایک کسی عضو کی، اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔
لنگس کی بات ہوگی تو آپ کھول کے دیکھ لیں، آج کل تو خیر علم آپ کے دہلیز پہ پڑا ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں اللہ نے کیا کیا کچھ کیسے کیسے بنایا ہے۔ یہ نشانیاں نہیں، انہیں کہا جاتا ہے انفس و آفاق کی نشانیاں۔ آیتیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک تو آیت یہ نا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اب یہ بھی آیت ہے، اور یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ بھی آیات ہیں۔ تو کچھ آیات قرآن کی ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، کچھ آیات کائنات کی ہیں جو دیکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کائنات کی نشانیوں میں سے بھی ایک نفس کے اندر کی نشانی ہے، ہمارے اپنے اندر، ایک آفاق میں، دنیا میں، کائنات میں۔ تو یہ انفس و آفاق کی سب نشانیاں جو ہیں یہ غور و فکر کرنے والوں پہ نظر آتی ہیں، ورنہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ہم بھی وہی ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر، باللہ اللہ پر، اللہ مگر، یہ واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر تھوڑا سا جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہارا ایمان کیسا ایمان ہے، تم اللہ پہ ایمان تو لاتے ہو، تم مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لیکن لوگوں میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس حال میں مانتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ فطری نتیجہ ہے اس غفلت کا جس کی طرف اوپر کی آیت میں اشارہ کیا گیا۔ جب لوگوں نے نشان راہ سے آنکھیں بند کر لیں تو سیدھے رستے سے ہٹ گئے اور ارد گرد کی جھاڑیوں میں پھنس کے رہ گئے، اور کچھ تو منزل کو ویسے ہی گم کر بیٹھے۔ جنہوں نے قطعی انکار کر دیا کہ اللہ ان کا خالق اور رازق ہے، وہ تو بس گئے نا پھر۔ اکثر لوگ جس گمراہی میں مبتلا ہیں وہ انکار خدا کی گمراہی نہیں ہے، وہ اللہ کو نہ ماننے کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ وہ شرک کی گمراہی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کچھ دوسرے بھی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح شریک ہیں۔ اور یہ غلط فہمی جو ہے یہ کبھی پیدا نہ ہوتی اگر انسان زمین و آسمان کی نشانیوں کو نگاہ عبرت سے دیکھتا۔ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ اتنی سمیٹری والی کائنات کوئی دو چار لوگ مشورہ کر کے بنانے والے ہیں؟ نہیں، یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اللہ وہی اللہ ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے بنایا، کہیں گے اللہ نے۔ بس یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، بس وہ اتنی بڑی ہستی ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے، ہم کیسے اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ بس ہم ان کی پوجا تو لات منات حبل عزا تو ہم نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو یہی کسی نہ کسی شکل میں یہ شرک آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ آفا آمینو، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ نڈر ہو گئے ہیں؟ ان تأتیہم غاشیۃ، اس بات سے کہ ان کے پاس کوئی چھا جانے والی آ جائے، غاشیہ، چھا جانے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی۔ انسان بڑا پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فرمایا کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں کسی بھی وقت دبوچ نہیں لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی ہی اچانک ان پر نہیں آ جائے گی؟ یہ چونکانا ہے لوگوں کو کہ فرصت زندگی کو لمبا نہ سمجھ لو، اور یہ نہ سمجھ لو کہ یہ جو موجودہ اس وقت ہمارے حالات ہیں، یہ جو امن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم کرتے کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بڑا بنا لیتے ہیں۔ جب ہماری کوئی بڑی تکلیف نہیں ہوتی نا، ہم ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، بعض اوقات کسی کی میں بات سن رہی ہوتی ہوں، کہتے ہیں یہ بھی کوئی باتیں ہیں۔ وہی والی بات ہے نا کہ جب نہیں ہوتا کچھ غم تو ہم غم
بنا لیتے ہیں، کیونکہ غم سے تو ہماری یاری ہوتی ہے، ہم نے غم کریٹ کر لیتے ہیں۔ ایسی ایسی باتوں کو میں نے لوگوں کو غمگین پریشان اور دیکھا ہے، وہ بات ہی کوئی نہیں ہوتی، اور جب پھر کوئی بات آتی ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ وہ بھی کوئی باتیں تھیں جس پہ میں پریشان ہو رہی تھی۔ تو اللہ کہہ رہی ہیں کہ اب امن میں ہو، اب صحت کی حالت ہے، اب فرصت زندگی ہے، اب اس سے فائدہ اٹھا لو۔ کیا نڈر ہو گئے ہو اس بات سے کہ تم پہ کوئی غاشیہ، کوئی چھا جانے والی کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی اللہ کا عذاب آ جائے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک قیامت ہی آ جائے۔ قیامت سے پہلے جو شخص کی موت آ گئی اس کے بھی لیے بھی تو قیامت ہی ہے نا۔ تو اس سے پہلے پہلے اپنے وقت کا صحیح استعمال کر لو۔ کسی انسان کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کی مہلت زندگی فلاں وقت تک باقی رہے گی، کوئی نہیں جانتا کہ کب اچانک اس کی گرفتاری کے وارنٹ آ جائیں اور کہاں سے کس حال میں پکڑ لیا جائے۔ تمہارا ہر روز کا اگر دیکھیں تو تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کل کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ پردہ مستقبل جو ہے وہ ایک منٹ پہلے بھی تم پہ ظاہر نہیں ہو سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اس کے اندر تمہارے لیے کیا چھپا ہوا ہے، کل کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے اگر کچھ کرنا ہے تو ابھی کر لو۔ زندگی کی جس راہ پہ جا رہے ہو ذرا سوچ کے قدم اٹھاؤ کہ کیا یہ درست ہے۔ ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ رستہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، اس کے صحیح ہونے کے لیے کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کوئی چوریاں تو نہیں کرتے، ہم کون سی گناہ کر رہے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے میرا کہ ہمارا جو پرسکون زندگی جو گزر رہی ہے میں اس میں کوئی چاہتی ہوں کہ خلل ڈال دیا جائے، نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرصت زندگی جو ہے اس میں اللہ نے ہم پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، کچھ ڈیوٹی ہمیں دی ہیں، کچھ کام ہیں کرنے کے۔ بہت دفعہ میں کہہ چکی ہوں، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ آپ کہیں گے علماء نے کرنا ہے۔ یہ علماء کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں ہمارے جیسے۔ جس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہر چیز ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا، ہم نے دنیاوی تعلیم حاصل کر لی۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ خواتین میں 2% خواتین بھی نہیں ہوں گی پاکستان میں جو گریجویشن کے درجے پہ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے تعلیم دی ہے کہ کیا بس صرف ایک ڈگری کے لیے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں جاب کر لوں؟ نہیں۔ جب ہم یہ علم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کا علم سیکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہم نے ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ہم سے بعد والی جو جنریشنز ہیں وہ تو الجھ گئی ہیں اس میڈیا کے چکر میں، وہ تو ان کو تو تباہ کر دیا ہے ان چیزوں نے۔ یہ جو ہمارے دیکھیں اب یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی چیزیں ہیں، لیکن یہی چیزیں ان کچے ذہنوں کو خراب بھی کر رہی ہیں۔ ان کو کس نے راہ راست پہ لانا ہے؟ اور یہ قرآن جو ہے، یہ رسی اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے، یہ رسی ان کے ہاتھ میں تھمانے کا فریضہ کون سا انجام دے گا؟ یہ پوچھ ہوگی ہم سے، لہا ماں کا سبت و علیہا مکتسبت، جیسی جیسی صلاحیتیں اس نے دی ہیں وہ پوچھے گا۔ تو اس لیے ہمیں بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے اوقات کہاں پہ صرف کر رہے ہیں، ہم اپنا مال و دولت کس جگہ پہ لگا رہے ہیں، ہم اپنی صلاحیتیں کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہم نڈر ہو گئے؟ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، اور جانتے بھی نہ ہوں، خبر بھی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ قل ھذہ سبیلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں یہ میرا رستہ ہے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ،
میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، اللہ کی طرف میں بصیرت پر، اور میں اندھا بہرا رستہ نہیں ہے، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، میں بڑی دلیل کے ساتھ تمہیں اللہ کے رستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور وہ بھی جس نے بھی میری پیروی کی، وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے الا رجالا، مگر کچھ مرد، نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انبیاء جتنے بھی آئے وہ سب کے سب مرد ہی تھے، کبھی کسی عورت کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول اس کو نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، من اہل القریٰ، ان کی بستیوں والوں میں سے۔ ایک ہوتا ہے بادیہ، ایک ہوتا ہے قریٰ، بستیاں ہوتی ہیں قصبہ، گاؤں، شہر، اور ایک ہوتے ہیں جو صحرائی علاقے، بدوی علاقے۔ انبیاء جو آئے ہیں نا وہ سب کے سب بستیوں کی طرف آئے ہیں، کیونکہ جو شہری زندگی جو ہے وہ لوگ تھوڑے کلچرڈ ہوتے ہیں، اور بادیہ نشین جو ہیں وہ بڑے سخت اور کھردری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جو پیغمبر بھیجے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور مرد تھے، اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ افلم یسیرو فی الارض، تو کیا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، کیا انہوں نے چل پھر کے نہیں دیکھا، زمین میں انہوں نے سیر نہیں کی؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پھر وہ دیکھتے کہ کیوں کر ہوا، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی اور تقوی کی روش اختیار کی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ایک سوالیہ نشان، ایک کوشچن مارک، سوچنے پہ غور کے لیے، غور کرنے کے لیے۔ ایک بہت بڑا مضمون ہے یہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 جملوں میں سمیٹ دیا۔ اس کو اگر ہم تفصیل سے اس عبارت کو بیان کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کی طرف اس لیے توجہ نہیں کرتے کہ جو شخص کل ان کے شہر میں پیدا ہوا اور انہی کے درمیان بچے سے جوان ہوا اور جوان سے بوڑھا ہوا، اس کے متعلق یہ کیسے مان لیں کہ یہ ایک دم یکا یک ایک دن اللہ نے اسے اپنا سفیر مقرر کر دیا؟ لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، جس سے آج دنیا میں آپ کو واسطہ ہے، یہ پہلی مرتبہ یہ ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے، اور وہ سب بھی انسان ہی تھے، پھر وہ بھی اسی طریقے سے لوگوں کے، انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ بھی اسی طرح پہلے ان کے اندر رہتے تھے، رسالت نہیں تھی، نبوت نہیں تھی۔ کبھی نہیں ہوا کہ اچانک ایک اجنبی شخص کسی شہر میں آئے اور آ کے کہے کہ مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے، بلکہ جو لوگ بھی نبوت کے لیے اٹھائے گئے وہ سب ان کی اپنی ہی بستیوں کے رہنے والے تھے، جو شروع سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، ابراہیم، نوح علیہ السلام کون تھے آخر؟ آپ خود ہی دیکھ لیں، جن لوگ قوموں کے پاس سے تم لوگ گزرتے ہو، جو ان کا انجام ہوا۔ آپ کے اہل مکہ کے تجارتی سفر جو تھے وہ عاد و سمود، مدین، قوم لوط وغیرہ کے تباہ شدہ علاقوں کے پاس سے ہو کے گزرتے تھے،
ان کے قافلے وہیں سے ہو کے جاتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا کوئی سبق نہیں ہے تمہیں انہیں دیکھ کے ملا؟ افلم یسیرو، کہ انہوں نے چل پھر کے دیکھا نہیں کہ زمین میں پھر ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے ان اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ لوگ جو دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے، ان لوگوں کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا، پھر اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر تو متقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ حتیٰ یہاں تک کہ استیأس الرسل، جب مایوس ہو گئے رسول، نا امید ہو گئے رسول، کس بات سے؟ کہ لوگ اب ان کی بات مانیں گے۔ بس جتنے لوگوں نے ماننا تھا مان لیا، باقیوں سے مایوس ہو گئے۔ جیسے نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 70-80 لوگ ان پہ ایمان لائے، تو بس باقیوں سے پھر وہ مایوس ہو گئے۔ وَظَنُّوا، اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا، أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہ بے شک ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ ہمیں جو باتیں بتائی جاتی رہی ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ سب جھوٹی باتیں تھیں۔ جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ تو ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا، جنہوں نے نہیں مانا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جو باتیں یہ پیغمبر کر رہے تھے سب جھوٹی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، پھر آ گئی ہماری مدد ان کے پاس۔ جاءہم نصرنا، یعنی انبیاء کے پاس پھر ہماری مدد پہنچ گئی۔ فنجی من نشاء، پھر نجات دی گئی اسے جسے ہم نے چاہا۔ ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور مجرم قوم سے تو ہمارا عذاب کبھی ٹالا جاتا ہی نہیں۔ جتنے لوگوں کو ہم نے چاہا بچا لیا، انبیاء کو بچا لیا، ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، ان سب کو نجات دے دی۔ جو مجرم تھے وہ اللہ کے عذاب میں پکڑ لیے گئے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان قصوں میں عبرت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ مَا کَانَ حَدِیثًا یُفْتَرَىٰ، یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہو۔ وَلَٰکِن تَصْدِیقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْہِ، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی۔ تورات، انجیل، زبور، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَیْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ کون سی چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے؟ جو بھی ہماری ہدایت کے لیے جو تفصیلات ضروری ہیں، ہر چیز کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کے لیے یہ لفظ ہم بارہا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہدم و رحمہ، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ شروع میں جو ہم آیات روز سنتے ہیں اس میں بھی اسے ہدایت اور رحمت کہا گیا۔ ہدم و رحمت للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت، اللہ اسے ہمارے لیے بنا دے، اسے ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ الحمدللہ ہماری سورہ یوسف تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس میں سے ہمیں بہترین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یوسف علیہ السلام کا جو سیرت و کردار ہے اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے اور اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جو چیزیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إني أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ میں تیری بندی اور تیرے بندے کی بیٹی اور تیری بندی کی بیٹی، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر اے رب العالمین تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے۔ میں تجھ سے ہر تیرے اس نام کا واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں جس کو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا ہے، یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا ہے، یا اپنے پاس علم غیب میں اسے محفوظ رکھا ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم میں روشنی اور میری پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی علی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہم منیبا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اے میرے رب میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا، میری نصرت فرما اور میرے خلاف کسی کی نصرت نہ کرنا، میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ کرنا، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان کر دے، میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ زیادتی کرے۔ اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، ڈرنے والا، اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دے، اور بہت عاجزی کرنے والا بنا دے، تواضع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، میری خطائیں دھو دے، میری دعا قبول فرما لے، میری حجت قائم فرما دے، میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو حق پر مستقیم رکھ، میرے دل کے میل کچیل بغض کینہ اور حسد کو نکال دے۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی۔ اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنى واسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذة النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلہ۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان واجعلنا ہداۃ مہتدین۔
اے میرے اللہ تو اپنے علم غیب سے اور اپنی اس قدرت کے ذریعے جو تجھ کو مخلوق پر ہے مجھے زندہ رکھنا جب تک تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دینا جب تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے غیب اور حاضر میں ڈرتے رہنے کا سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق کا سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتی ہوں، میں ایسی نعمت کا سوال کرتی ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتی ہوں جو کبھی منقطع نہ ہو، میں تجھ سے تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے موت کے بعد اچھی زندگی کا سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتی ہوں، تیری ملاقات کا شوق رکھتی ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنا نفس تیرے تابع کر دیا اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، اور میں نے اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا، اپنی پشت تیری طرف جھکائی، رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ ہے نہ کوئی جائے نجات۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لائی جسے تو نے نازل کیا، اور تیرے اس نبی پر جسے تو نے ہماری طرف بھیجا۔ یا رب العالمین یہ دعائیں ہم سب کی طرف سے قبول فرما لے۔ بے شک میں نے انہیں واحد کے سیغے میں مانگا، اپنے لیے مانگا، یا اللہ تمام لوگوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہمیں ہدایت کے رستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن پڑھتے اور پڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتنی مہلت اور اتنی صحت عطا فرمانا کہ ہم یہ کام جو شروع کیا ہے یا اللہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ یا اللہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ایسے قبول فرما۔ یا اللہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما، کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف۔ ربنا تقبل منا، ربنا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اسے ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو سن رہے ہیں، یا اللہ سب کا کوئی نہ کوئی عزیز بہن بھائی ماں باپ دوست احباب دنیا سے جا چکا۔ یا اللہ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ اس کام کو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہدایت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ قبول سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین الحمد للہ آمین یا رب العالمین۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون